فاتحة. خوشنود يا سيد الشهداء أبا عبد الله وآدم الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ایک اور ذرا بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قرآن حکیم کے سورہ مبارک بقرہ کی 142ویں آیت کا ایک فقرہ، آخری حصہ ہمارا سرنامہ قرآنی ہے، جس میں ایک لفظ یشاء بطور خاص کلیدی کلمے کے طور پر ہم نے رہنما قرار دیا ہے، اور اس یشاء سے جو لغوی اعتبار سے، صرفی اعتبار سے مصدر ہے مشیت، المشیعہ، وہ جزو عنوان گفتگو ہے، مشیت اور حسین۔ سب سے پہلے تو ایک وجدانی اور ذوقی کیفیت کی طرف اشارہ کر دوں کہ کبھی کبھی کسی موضوع گفتگو میں، عنوان میں، ٹاپک میں جو الفاظ آتے ہیں، ان الفاظ میں آپس میں ربط و تعلق معنوی کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں دل اور دماغ میں ایک الجھن سی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم مشیت اور حسین کہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا عنوان سامنے ہے جس میں کسی قسم کا استجاب نہیں پایا جاتا، ایسا تعلق ہے مشیت میں اور حسین میں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ ذوق پوری انسانی آبادی کی نسبت سے اگر غور کریں تو بہت تھوڑے سے لوگوں میں ہے۔ یہ ذوق ان لوگوں میں ہے جن میں سب سے پہلے تو حق سبحانہ و تعالی پر ایک یقین پایا جاتا ہے، جہاں خالق کا تصور ہے، معبود کا تصور ہے،
اور ایسے خالق اور ایسے معبود کا تصور ہے کہ جو خالق مختار ہے اور فیاض ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالق ہونے کی حیثیت سے مختار ہے اور معبود ہونے کی حیثیت سے فیاض اور فیض رساں ہے. سبحان اللہ. اور یا تو اختیار و فیاضی رب کی بس انتہا یہی ہے، کیسا قادر مطلق اور کیسا فیاض علی الاطلاق ہے وہ، کہ جس نے کسی بھی صاحب ادراک و احساس سے جبراً سجدہ نہیں کرایا. کیسا خدا ہے، کیسی عظمت کی نشانی ہے یہ. دیکھیے جہاں عظمتیں نہیں ہوتی وہاں لوگ اپنی عظمتوں کو منوانے کے لیے جبر کا سہارا لیتے ہیں، اقتدار کا سہارا لیتے ہیں. لیکن جہاں اقتدار نامتناہی ہو، جہاں اختیار نامتناہی ہو، وہاں پروردگار عالم نے کسی سے بجبر اپنا سجدہ نہیں کرایا ہے. روئے زمین پر کوئی فرد بشر آپ کو نہیں ملے گا، اور اگر عالم بشریت سے ماورا دیکھنے کی اور ربط پیدا کرنے کی کسی میں سکت ہو، صلاحیت ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ جو نادیدہ مخلوقات ہیں پروردگار کے، ان میں بھی کوئی یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ ہم سے جبراً سجدہ کرایا گیا ہے. وہ پروردگار، اس کا تصور اگر ذہن میں ہے، اجمالی تصور، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے تصور میں محدود نہیں ہو سکتا. پروردگار ہمارے تصورات میں محدود نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں نے کہیں عرض کیا تھا تو بعض حضرات کو شکوک و شبہات لاحق ہو گئے. یہ شکوک و شبہات بھی کورونا سے کم نہیں ہیں، جسے لاحق ہو جائیں ہلاک کر کے چھوڑتے ہیں. ان کی بھی شفا یابی کے لیے دعا کیجیے، صلوات پڑھیے ایک محمد. بہت سادہ سا مسئلہ تھا، میں دوبارہ اسے وضاحت سے عرض کر رہا ہوں. اور افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کی طرف سے اعتراض آئے جو خود کو پابند دین بھی یا ذمہ دار دین بھی کہتے ہوں، خود ادعا رکھتے ہوں کہ وہ ذمہ دار دین ہیں. تصور پہ بات آ گئی کہ جو میں نے کہا کہ خالق کا تصور کے یہ معنی نہیں ہے کہ واقعاً کوئی تصور ہوگا آپ کے ذہن میں. خالق کا یقین، خالق کے ہونے کا یقین، ایک ایسے خالق کے ہونے کا یقین جو خالق قادر مطلق ہے، اس کا اختیار نامتناہی، اس کی قدرت نامتناہی، اس کا فیض نامتناہی، اس کی عطا نامتناہی. تو یہ اگر یقین ہے، اب اسی یقین کے تعلق سے لوگ کہتے تھے خدا کا تصور بھی رکھتے ہو کہ نہیں بھائی؟ ورنہ خدا کا تصور تو کوئی بھی نہیں رکھتا اور رکھ بھی نہیں سکتا. خدا تو متصور ہو ہی نہیں سکتا نا. دیکھیے صاد واو رے کا جو یہ مادہ ہے، اسی سے صورت ہے، اسی سے تصویر ہے. نہ خدا صورت رکھتا ہے، نہ اس کی تصویر بن سکتی ہے، نہ وہ تصور میں آ سکتا ہے. خدا کوئی ہماری جیسی صورت تو نہیں رکھتا. وہ مکتب الگ ہے جو قائل ہیں کہ اللہ ہمارا ہی جیسا ہے، نعوذ باللہ. جسم رکھتا ہے، سر و سینہ رکھتا ہے، ساق و قدم رکھتا ہے. ان سے ابھی گفتگو نہیں ہے. گفتگو ان سے ہے جو ایک ایسے خالق کو پر یقین رکھتے ہیں جس خالق سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے